لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا وسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دستغیر جہاں غم سار زمان سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کے ربیع الثانی کا مہینہ رواں دواں ہے، اسی کی مناسبت کے لحاظ سے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو جو رب ذوالجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر آپ نے آگے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تک جن پیغامات کو پہنچایا ہے وہ کس انداز کے ساتھ پہنچایا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا مقام و مرتبہ وراء الفراء ہے کہ آپ اولیاء کے اندر آپ اس طرح آپ کا نام روشن ہے، آپ اس طرح جگمگا رہے ہیں کہ جس طرح چاند ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہوتا ہے۔ آپ اولیاء میں یہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ جس طرح چاند کے ارد گرد ستارے چمکتے ہیں، چاند درمیان میں ہوتا ہے، اسی طرح آپ اللہ کے ولیوں کے درمیان ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں جن کو رب ذوالجلال نے اپنا ولی بنایا، اپنا دوست بنایا ہے، آپ ان کے درمیان چاند کی طرح چمک رہے ہیں، اور یہ عظمت اور شان آپ کو بچپن سے ہی رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر قرآن مجید قرآن رشید کی روشنی میں ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت بھی کروں گا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی جب ولادت شریف ہوئی تو رمضان شریف کے دنوں میں ہوئی، گویا کہ اس لحاظ سے عظیم محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ اپنی کتاب کے اندر اخبار الاخیار کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رمضان شریف میں دن کے وقت اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں میں یہ بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ سعادات یعنی کہ سیدوں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ فلاں گھر جو کہ سعادات کا ہے، ان کے ہاں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی بہت بڑے وقت کے محدث گزرے ہیں، آپ کا نام بھی بڑا ہی بلند و بالا ہے، یہاں تک کہ ہم اہل سنت و جماعت تو ان بزرگان دین کی ہستیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ مقدس اور عظیم ہستی ہیں کہ جن کو غیروں نے بھی اپنا پیشوا مانا، یعنی کہ جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو علم عطا فرمایا، یہ چلتے چلتے یہ جو آج ہم تک پہنچا ہے، ان میں سے ایک عظیم ہستی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اخبار الاخیار کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پر نزہۃ الخاطر الفاتر کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ ایک مرتبہ بادل کی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نہ دیکھا گیا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہوا کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آج روزہ ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کے بیٹے انہوں نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا، تو آپ نے اس لحاظ سے اس بات کے لحاظ سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے کہ آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ اور پھر جب آپ نے یہ بات کہی تو اس کے بعد جو شہادتیں وصول ہوئیں، شہادتیں ملی کہ رمضان شریف کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے، یعنی کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے۔ اب اس لحاظ سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے بھی مزید ذکر فرمایا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا بچپن کے اندر دودھ نہ پینا، اور یہ بات اس قدر مشہور تھی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا جو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتا۔ اب اس لحاظ سے اس بات کی مزید تائید کے لیے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر بڑی ہی مضبوط بات موجود ہے۔ اب رب ذوالجلال نے جو انسان کے مقدر کے اندر رزق لکھا، انسان رب کے حکم سے وہ رزق کھاتا ہے، رب کے حکم سے انسان جو بھی پینے والی چیز اشیاء ہے ان کو پیتا ہے۔ اب اس لحاظ سے مختلف قسم کی باتیں کرنے والے ان کے لحاظ سے یہ بات ہے، ان کو یہ جواب بھی ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کا دودھ نہ پینا یہ رب ذوالجلال کی عطا سے تھا، کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ قدرت عطا فرمائی تھی، آپ کو یہ وسعت عطا فرمائی تھی، آپ کو یہ بچپن کے اندر ہی نظر عطا فرمائی تھی، گویا کہ رب ذوالجلال کی عطا سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس
خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی، یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ اسی خالق مالک عز و جل نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یہ شعور عطا فرمایا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ رمضان شریف کے اندر دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ دودھ پینے والا ہو، اب رب ذوالجلال جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابھی چھوٹی سی عمر کے اندر اس بات کا علم عطا فرمایا، اس بات کا شعور عطا فرمایا کہ آپ بچپن کی حالت میں ہی آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ حالانکہ دیکھ لیا جائے تو ایک جو چھوٹا سا بچہ ہو جو کہ دودھ پینے والا ہے، جب اسے دودھ پلایا جائے تو ہر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں، اسے اس بات کا شعور نہیں، لیکن رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شعور عطا فرمایا۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بھی یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ آپ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ تو سامنے کرام یہ ہمارے لیے دلیل بھی ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ عطا فرمائی، یہ نظر عطا فرمائی، یہ شعور عطا فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے علاوہ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اسی خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ شعور عطا فرمایا تھا کہ آپ رمضان شریف کے بابرکت مہینے کے اندر اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ تو سامنے کرام اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس لحاظ سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ اس لحاظ سے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں، قواعد الجواہر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے تھے کہ مسند ولایت کا سجادہ نشین ہونے کے لیے، یعنی کہ ایک ولی کامل بننے کے لیے 12 چیزوں کا اس انسان کے اندر موجود ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ نے 12 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ 12 خصائص ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ خصائص موجود ہوں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی ہونے کے لیے ان تمام 12 خصائص کا موجود ہونا اس بندے کے اندر، اس آدمی کے اندر لازمی اور ضروری ہے۔ اب آپ نے اس لحاظ سے ذکر فرمایا کہ وہ 12 چیزیں کون سی ہیں کہ 2 اللہ تعالی کے لیے، 2 نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کی آگے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ 2 اللہ تعالی کے لیے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر 8 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے لیے، یعنی کہ ٹوٹل 12 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب آپ فرماتے کہ اس ولی میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 خصائل یہ ہونے چاہیے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا کہ اس ولی میں اللہ تعالیٰ کے 2 خصائل ستار اور غفار موجود ہوں، یعنی کہ وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ پردہ پوش اور درگزر کرنے والا ہونا چاہیے، اور پھر آگے آپ فرماتے کہ وہ معاف کرنے والا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے 2 خصائل آپ فرماتے ہیں کہ شفیق اور رفیق، یہ 2 خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ جیسا کہ آپ فرماتے کہ ولی لوگوں پر شفقت کرنے والا اور دوسروں کا مددگار ہونا چاہیے۔ یہ 2 خصائل
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والے اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور پھر آگے آپ مزید فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے دو خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ کون سے؟ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بھی موجود تھے۔ کون سے؟ آپ فرماتے کہ صادق اور متصدق موجود ہو، یعنی کہ اللہ کا ولی ہمیشہ سچ بولنے والا اور ہمیشہ سچ کی تصدیق کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے دو خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے، وہ یہ ہیں امر اور نواہی موجود ہوں، یعنی کہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے دو خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ آپ فرماتے کہ راتوں کا قیام کرنے والا اور لوگوں میں سخاوت کرنے والا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے دو خصائل اس اللہ کے ولی کے اندر موجود ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی عالم بھی ہو اور پھر شجاع بھی ہو، یعنی کہ عالم دین اسلام علیہ السلام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ہونا چاہیے، اور پھر شجاعت کا پیکر ہو۔ تو جس اللہ کے ولی کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی وہی حقیقی طور پر رب ذوالجلال کا ولی ہوگا، رب ذوالجلال کا دوست ہوگا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے ان 12 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ یہ 12 چیزیں اللہ کے ولی کے اندر موجود ہوں گی تو پھر ہی وہ اللہ کا ولی ہوگا، ورنہ وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ جس بندے کے اندر، جس آدمی کے اندر، جس شخص کے اندر یہ 12 چیزیں موجود ہوں گی وہی حقیقی طور پر اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ تو سامنے کرام انتہائی یہ چیزیں لازمی اور ضروری ہیں کہ جس آدمی کے اندر ان چیزوں کا موجود ہو اور پھر وہ ولایت کا دعویٰ بھی کرنے والا ہو تو حقیقی طور پر وہ اس لحاظ سے اس بات کا حق رکھنے والا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے ایک سے دو باتیں لازمی اور ضروری بھی ہیں ذکر کرنے والی، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت ہمارے دوست احباب اس لحاظ سے سوال بھی کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ایک انتہائی مشہور بات ہے، وہ ایک وقت کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے اقدس میں بھی آپ سے سوال کیا گیا اس لحاظ سے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس لحاظ سے آپ سے سوال ہوا، اس کا پہلے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو لفظ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہیں سوالیہ انداز میں، اور پھر اس کا جواب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ جو یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر مشہور بھی ہے اور ہم بچپن سے یہ بات سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ایک مائی صاحبہ تھی، اس کا بیٹا، اس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو ایک بیڑے کے اندر یعنی کہ ایک کشتی کے اندر وہ پوری بارات موجود تھی، اور پھر وہ پوری کی پوری کشتی اس دریا کے اندر ڈوب گئی، اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے اس مائی صاحبہ سے پوچھا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو یہاں پر آ کر روتی کیوں ہے؟ تو اس مائی صاحبہ نے اس لحاظ سے عرض کیا کہ حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا،
اس بیٹے کے علاوہ میری کوئی اور اولاد نہیں. میری بیٹے کی جو بارات جو کہ اتنے طویل عرصے پہلے بارات آ رہی تھی، میرا بیٹا بھی اس کشتی کے اندر سوار تھا، ساز و سامان سمیت وہ کشتی ساری کی ساری اس دریا کے اندر ڈوب گئی. تو میں اس لحاظ سے روتی ہوں اس دریا کے کنارے پر آ کر کہ میرا ایک واحد بیٹا تھا، اکیلا بیٹا تھا، جو کہ میرے بڑھاپے کے اندر اس نے میرا سہارا بننا تھا. لیکن حضور اتنا طویل عرصہ پہلے، اتنے سال پہلے اس کی بارات آئی تو وہ سارا کی ساری جو کشتی تھی وہ اس دریا کے اندر ڈوب گئی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ نے جب اس مائی صاحبہ کی اس بات کو سنا تو آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی. تو رب ذوالجلال کے حکم سے وہ کشتی جو کہ طویل عرصہ پہلے اس دریا کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، رب ذوالجلال کے حکم سے وہ پانی پر دوبارہ ظاہر ہو گئی. اور وہ ساری کی ساری بارات جو کہ اتنا طویل عرصہ پہلے اس کشتی کے اندر سوار تھی اور ڈوبی تھی، آپ کی دعا کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال نے ان کو صحیح سلامت دریا کے اوپر لے کر آ گیا. اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ اس لحاظ سے بتائیں کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جو یہ سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 628 اور 629 اور 630 پر یہ مکمل بات موجود ہے. یعنی کہ 628 سے لے کر 630 تک یہ بات مکمل طور پر موجود ہے. اب سوال یہ تھا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین و مشایخ کرام اور اولیاء الذات اس مسئلہ کے بارے میں؟ مسئلہ کیا تھا کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی کہ بڑے پیر سے مراد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، کہ حضرت بڑے پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند مشہور کرامتیں جو کہ مولود شریف اور وعظ وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ ہے، یعنی کہ جو کرامتیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی بیان کی جاتی ہیں واعظ و نصیحت کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے، تو اس لحاظ سے ایک آپ کی کرامت یہ بھی ہے کہ ایک بڑھیا جو کہ دریا کے کنارے بیٹھی روتی رہتی تھی، اتفاقاً حضرت کا یعنی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا اس کی طرف سے گزر ہوا تو حضرت نے فرمایا اس قدر کیوں روتی ہو؟ سوال تھا. بڑھیا نے عرض کیا کہ حضرت میرے لڑکے کی 12 برس ہوئے یہاں دریا میں ماں سامان کے بارات ڈوبی ہے. یعنی کہ حضرت 12 سال پہلے میرے بیٹے کی جو بارات ہے ساز و سامان سمیت اس دریا کے اندر ڈوب گئی ہے، میں یہاں آ کر روزانہ روتی ہوں. آپ نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا کی برکت سے 12 سال برس کی ڈوبی ہوئی بارات معقول یعنی کہ مکمل سامان کے صحیح سالم نکل آئی. یعنی کہ دریا پر صحیح سلامت جو بارات اس کشتی پر سوار تھی، حضرت آپ نے جب دعا کی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تو وہ مکمل جو بارات تھی جو کہ کشتی پر سوار تھی، آپ کی دعا کی برکت سے وہ صحیح سلامت اس دریا پر ظاہر ہو گئی اور بڑھیا خوش و خرم اپنے مکان چل گئی. یہ سوال تھا کہ حضور میں یہاں پر آ کر اس لیے روتی ہوں کہ 12 سال پہلے میرے بیٹے کی بارات کشتی پر آ رہی تھی،
میرا بیٹا بھی اس پر سوار تھا۔ حضرت میں آ کر روتی اس لیے ہوں کہ 12 سال پہلے میرا بیٹا جو کہ اس کشتی پر موجود تھا ساز و سامان اس دریا کے اندر ڈوب گیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے دعا کی تو وہ کشتی مکمل طور پر ساز و سامان سمیت صحیح سالم صحیح سلامت اس دریا پر ظاہر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے یہ مکمل سوال کر کر اس لحاظ سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت فرمائیں۔ اب اس کے ساتھ دوسرا سوال بھی ہے، بہرحال وقت کے پیش نظر یہ ایک سوال، اس کا جواب۔ پہلی روایت یعنی کہ جو سوال آپ کے سامنے ذکر کیا، اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری، یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی جو یہ کرامت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو تار دیا اور ساز و سامان سمیت لوگوں سمیت وہ مکمل طور پر صحیح سلامت دریا کے اوپر ظاہر ہوئی، آپ کی جو یہ کرامت ذکر کی جاتی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات نظر سے کسی کتاب میں گزری نہیں مگر زبان پر یہی مشہور ہے، اور پھر آپ نے اس کا حکم بیان کیا کہ ہمارا دین اس لحاظ سے حکم کیا دیتا ہے، قرآن کا اس کے بارے میں حکم کیا ہے، سرکار کے فرمان کا اس بارے میں حکم کیا ہے کہ جو آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، آپ نے جو یہ کرامت آپ کی ظاہر ہوئی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صرف اتنے جملوں کے اندر اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے کہ اس میں کوئی امر، یعنی کہ اس کشتی کا جو ڈوبنا تھا ساز و سامان لوگوں سمیت اس کا دوبارہ صحیح سلامت ظاہر ہو جانا، اس کے لحاظ سے آپ فرماتے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، یعنی کہ اس لحاظ سے جو آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی یہ شریعت کے خلاف نہیں، بلکہ آپ فرماتے کہ اس کا انکار بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے جس کو رب ذوالجلال جس کو توفیق عطا فرماتا ہے، جس کو رب ذوالجلال اپنا محبوب بنا دیتا ہے، کام وہ کرتا ہے لیکن عطا رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو سامنے کرام حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے یہ کرامت اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ فرماتے کہ یہ بات اگرچہ کسی کتاب میں سے میری نظروں میں گزری نہیں، یعنی کہ آپ نے انکار نہ کیا کہ ہے ہی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ بندہ نچیز کی نظروں سے نہیں گزری۔ ہاں یہ جو مکمل بات سوال کے اندر پوچھی گئی آپ فرماتے کہ یہ کام نہ قرآن کے خلاف ہے اور نہ ہی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت سرکار کے فرمان کے خلاف ہے۔ المختصر آپ فرماتے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کی یہ کرامت جو ذکر کی جاتی ہے خلاف شرع نہیں، بلکہ آپ فرماتے کہ اس سے لوگوں کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کرامت کا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو بیان کی جاتی ہے اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سامنے کرام وقت کے پیش نظر یہ چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھیں، دعا کے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔